بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. پس جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، یعنی وہ حالت مقیم میں اپنی جگہ پر ہے، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے گھر پہ ہے، اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے. لیکن اگر وہ مسافر ہے یا وہ بیمار ہے تو پھر جتنے دن کے روزے اس کے چھوٹ جائیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اتنے دنوں کی گنتی وہ رمضان کے بعد پوری کرے تاکہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے اس کے پورے ہو جائیں. یہ کون لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ان کے کیا کیا حالات ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی. پہلا وہ شخص ہے جو بیمار ہو، دوسرا وہ شخص ہے جو مسافر ہو، اور تیسری وہ عورت ہے جو حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو اپنے بچے کو، چوتھی وہ جو حیض اور مینسز کی حالت میں ہو، پانچواں وہ مریض یا ایسا عذر جس کا مرض نہ ختم ہونے والا ہو یا ایسا عذر جو نہ ختم ہونے والا ہو. یہ 5 طرح کے لوگ اس چیز میں آتے ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ جو ہے یہ صبر اور برداشت سکھاتا ہے. روزے کی حالت میں ہیں بہت سارے کام ہم کرنا چاہتے ہیں جو جائز ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. کھانا جائز ہے، حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں آپ کے لیے حرام ہو گیا، نہیں کھا سکتے. پانی حلال ہے لیکن آپ کے لیے روزے کی حالت میں فجر سے لے کے مغرب تک حرام ہو چکا. اگر آپ صحیح ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، مسلمان. اس طرح اور بھی باقی ساری حلال چیزیں وہ روزے میں حرام ہو جاتی ہیں. تو وہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے حلال تو تھی مگر روزے کی وجہ سے حرام ہے، اب آپ نے صبر کرنا ہے اور برداشت کرنا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں تخفیف دی ہے. اللہ کی رحمت ہے جو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہوئے ان کے لیے یہ رعایتیں دیتا ہے، جیسے ان 5 لوگوں کو رعایتیں دی. سب سے پہلا مریض شخص، وہ مریض جس کا مرض جلدی ختم ہو جانے والا ہو، وہ روزہ نہیں رکھا اس نے، جیسے بیمار ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، نزلہ زکام ہو گیا، ایسا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. ایک تو چھوٹا موٹا سر درد ہے نا، اس پہ بھی لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں، آگے بات آئے گی اس پر. لیکن ایسی بخار ہو گیا، ایسا سر درد، ایسا گلا خراب، ایسا پیٹ درد، ایسا کوئی بھی جسمانی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے تو روزہ نہ رکھے مگر بعد میں اس کی قضائی دے گا. ایسی بیماری جس کی وجہ سے بیماری میں اضافے کا سبب بنے، یعنی بیماری بڑھ رہی ہے، اگر آپ یہ نہیں کھائیں پیئیں گے یا میڈیسن ہے وہ نہیں آپ لیں گے تو پھر آپ کا وہ مرض بڑھنے کا خدشہ تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں اس کی قضائی دیں گے. شدید مشقت ہو، بہت زیادہ مشقت کا باعث ہے تو آپ تب بھی روزہ نہیں رکھیں گے، بعد میں قضائی دیں گے. یا بیماری کے زیادہ ہونے کا ڈر ہو تو ان حالات میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے. روزہ آپ کے لیے رکھنا پھر جائز نہیں ہوگا، روزہ چھوڑیں، لیکن رمضان کے بعد اتنے دنوں کے آپ نے روزے رکھ کر کے یہ دن پورے کرنے ہیں. دوسرا وہ شخص ہے جس کو روزہ واضح نقصان نہیں دیتا لیکن حد سے زیادہ مشقت کا باعث ہے، یعنی ظاہر نہیں لگ رہا روزہ رکھنے سے اس کو کوئی پریشانی ہوگی، لیکن اس کا اتنی دیر روزہ پیاسا رہنے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے بتایا یا اس کی بیماری کا یہ یا اس کو مشقت اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو یہ بندہ بھی روزہ چھوڑ دے گا مگر قضائی بعد میں دے گا. اس بیماری میں مشقت نہیں، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، سر درد ہے، ہلکا پھلکا بخار ہے، چھوٹی موٹی جسم کے اندر تبدیلی ہے، تو ایسا بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ روزہ رکھے گا. چوتھا وہ شخص ہے اگر کوئی روزے کے دوران بیمار ہو جائے، روزہ رکھا تھا، روزے کے دوران بیمار ہو گیا اور حالت غیر ہو گئی تو یہ بندہ بھی روزہ
چھڑا دے گا اور اپنی میڈیسن وغیرہ لے اور بعد میں اس کی قضائی دے گا. یا وہ بندہ بیمار تھا، صبح سے بیمار ہے، طبیعت کافی، لیکن 9-10 بجے بالکل ٹھیک ہو گیا، اب کیا کرے؟ وہ اس کا روزہ نہیں، کیونکہ فرضی روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. تو فرضی روزے کے لیے فجر سے پہلے اس کی نیت بھی نہیں تھی اور وہ اب ٹھیک ہو گیا، تو وہ اب سارا دن ایسے گزارے اور یہ روزہ اس کو بعد میں رکھنا پڑے. ایک بندہ، پانچویں چیز ہے، مستقل بیمار ہے، صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے، ایسا مرض لگا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. یا ایسا بندہ بوڑھا ہو چکا ہے، ایسا ضعیف ہو چکا ہے، ظاہری بات ہے بوڑھا جوان نہیں ہو سکتا، اور ایسا کمزور ہو چکا ہے تو اس کی طاقت آنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے بندے کے لیے روزہ نہیں ہے. وہ بندہ اپنے روزے رکھوائے گا کسی کو، یعنی صبح شام کی سحری کھلائے، وہ بندہ روزہ اپنا ہی رکھے گا جو زندہ رکھ رہا ہے، لیکن وہ کھانا آپ کا کھائے گا. اس کو ایک ساتھ پورے مہینے کا راشن دے دیں، یا اس کو صبح شام کھانا پہنچا دیں، یا صبح شام الگ الگ دے دیں. ایک ٹائم کے لیے آپ کو اس کو 1 کلو کھانے کی کا سامان مہیا کرنا ہے، آٹا گندم وغیرہ. چھٹا وہ شخص ہے، سفر کے دوران رمضان آ گیا، سفر شروع کیا لمبا، جیسے کینیڈا سے لوگ پاکستان میں آئے تو پتہ نہیں 18 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں جہاز کے اندر، اتنا لمبا سفر ہے. ادھر سے چلا، رمضان نہیں تھا لیکن راستے میں رمضان شروع ہو گیا یا سفر شروع کیا تو وہ بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور مسافر کے لیے چاہے وہ آسانی والا سفر ہے چاہے مشقت والا ہے، مسافر کو اختیار ہے کہ اس کو آسانی دی گئی کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں دن پورے کر دے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سفر میں میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، مشقت نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، وہ رکھ سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے مشقت کا باعث نہیں ہے. ایسا سفر جس میں نماز قصر کی جاتی ہے، یعنی کم از کم صحیح قول کے مطابق 22-23 کلومیٹر جس میں نماز قصر ہوتی ہے. پھر اس میں کیونکہ قصر کے مسائل ایسے، اس میں بہت اختلاف ہے، تو حد 80 کلومیٹر تک بھی علماء کہتے ہیں. کم از کم 23 کلومیٹر آپ کا جس میں سفر ہے، اس میں آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، اس میں آپ روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. البتہ اس سفر کو روزہ ترک کرنے کا بہانہ نہ بنائے. تو مثلا چھوٹا موٹا سفر ہوتا ہے کہ میں اس میں بھی روزہ چھوڑ دیتا ہوں، 2 4 5 کلومیٹر ہے، 10 کلومیٹر ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اگلی چیز ہے 8ویں، مسافر پر روزہ رکھنا یا چھوڑنا. اس کے لیے حکم کیا ہے جو اس کے لیے آسان ہے، جو اس کے لیے آسان ہے وہ کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی دی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرے بارے میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، یعنی تمہارے لیے جو آسانی ہے وہ کرے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دو مشکل، ایک مشکل چیز ہوتی ہے، ایک آسان ہوتی ہے، 2 راستے ہوتے تو آپ ہمیشہ آسانی والا راستہ اختیار فرماتے تھے. تو ہمارے لیے بھی آسانی دی گئی، جو آپ کے لیے آسانی وہ کریں، یعنی تم پر دین کے بارے میں کوئی حرج اور تنگی نہیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کو 2 چیزوں میں اختیار دیا گیا، تو جو آپ کے لیے آسانی ہو وہ آپ کریں. تو جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے، اور جس کو مشقت لگے وہ چھوڑ دے، بعد میں کرائی دے، یہ آسانی ہے. 10ویں چیز ہے، روزہ مشقت کا باعث ہے سفر میں. تو ایسے شخص کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کے لیے چھوڑنا لازم ہے. سفر ہے اور اس کے لیے مشقت ہے، پریشانی کا باعث بن رہا ہے، تو اس کے لیے رکھنا افضل نہیں ہے، چھوڑنا اس کے لیے افضل ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر میں لوگوں کی مشقت دیکھی تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. جب مشقت دیکھی تب یہ فرمایا تھا. لیکن اگر کسی پر مشقت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے، مشقت کی صورت میں سفر میں جائز نہیں. اور اگر مشقت کے ساتھ نقصان بھی ہے اس کا جسمانی یا کوئی اور، تو ایسے شخص کے لیے سفر میں پھر روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا، کیونکہ دین نقصان نہیں چاہتا. اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یعنی آپ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. یہ دین کا حکم اور دین کی یہ منشا نہیں ہے. تو یہ روزہ نہ چھوڑنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو سفر میں مشقت کے باوجود روزہ نہیں چھوڑنا، وہ سمجھ رہا کہ روزہ اتنا زیادہ نیکی اور تکلیف اس کی بڑھ رہی ہے، کہ یہ وہ نیکی نہیں کر رہا بلکہ وہ نیکی کے الٹ کام کی طرف چل رہا ہے. بعد میں چیز یہ کہ روزہ رکھنے سے پہلے سفر شروع کیا، روزہ رکھنے سے پہلے سفر شروع ہو گیا، یعنی آپ نے رات 12 بجے سفر شروع کر دیا تو آپ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ نے پہلے سفر شروع کیا اور رمضان آ گیا
تو اس دن کا بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آپ نے روزہ رکھا, ابھی روزہ کیا آپ کو فجر کے بعد نکلنا پڑ گیا, لمبا سفر ہے, تو آپ کے لیے یہ کیا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا, سفر پر جانا پڑ گیا ہے, تو آپ راستے میں اس کو افطار کر سکتے ہیں. مشقت آپ کو لگتا ہے بڑھ گئی, میں نہیں اس کو نبھا سکتا, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے سفر کے اندر روزہ افطار کیا اور صحابہ کے لیے بھی افطار کرنے کا حکم جاری کیا. چوتھی چیز ہے کہ سفر کا پکا ارادہ ہے, مگر سفر شروع کرنے سے پہلے روزہ چھوڑنا یہ جائز نہیں. آپ کو پکا پتا ہے مجھے فجر کے بعد نکلنا ہے اور آپ اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے, تو یہ صحیح نہیں. ہو سکتا ہے آپ کو فجر کے ٹائم ایسی پریشانی آ جائے, ایسا مسئلہ پیش آ جائے, آپ نہ جا سکیں, تو آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا. روزہ آپ رکھیں, باقی آپ سفر شروع کرنے کے بعد مشقت آتی تو آپ کو آسانی دے دے گی دین کی طرف سے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یعنی جب تک آپ اپنا علاقہ, اپنا شہر نہ چھوڑ دیں تب تک آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. بس آپ لاہور کے اندر آپ گھنٹہ بائک چلاتے رہے, لاہور ختم نہیں ہوگا, تو یہ آپ کا علاقہ, آپ کا شہر ہے, تو ایک گھنٹے کے بعد آپ پر یہ مشقت آتی ہے تو آپ روزہ چھوڑیں گے. اب اپنے علاقے کو آپ نے چھوڑ دیا ہے. مسافر دن ٹائم گھر واپس آیا, اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا کیونکہ مسافر تھا, مسافر ٹائم گھر پہنچ گیا, تو اس کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ رکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ فجر سے پہلے اس کی نیت نہیں تھی, اور سارا دن اگر اسے کھایا پیا تب بھی روزہ نہیں. اب اصل سے مغرب تک کا جو ٹائم وہ سب کے سامنے اب کھاتا پیتا نہ پھرے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ روزہ نہیں رکھتا, یہ گستاخ ہے, یہ فلاں ہے. یہ لوگ آپ کے بارے میں غلط کمنٹس نہ کریں, ان کو نہیں پتا کہ آپ سفر سے آئے ہیں یا آپ کس پریشانی میں, ایسا بیمار بھی, اور سب کے سامنے کھاتا پیتا نہ پھرے, جبکہ اس کے لیے یہ پریشانی کی بات ہی, وہ کھا پی سکتا ہے لیکن چھپ کے کھائے. سوچ چیز ہے حیض اور نفاس والی خواتین, ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. وہ روزوں کی قضائی رمضان کے بعد دیں گی, مگر ان حالات میں ہر مہینے بھی ان پر نمازوں کی قضائی نہیں ہے. رمضان میں بھی جو روزوں کی چھوٹ جائیں ان کے لیے نمازوں کی قضا نہیں, وہ نمازیں نہیں پڑھیں گی, نہ ابھی تو پڑھنی نہیں, حرام ہے, اور بعد میں بھی ان کی قضائی نہیں ہے, اور یہ ہمیشہ کے لیے عورتوں کے لیے جو ان حالات میں ہوں. لیکن روزے چونکہ سال میں ایک بار آتے ہیں اور نمازیں تو ڈیلی ہیں, ڈیلی کی 5 نمازیں پڑھنی مشکل ہے. اگر ان کے اوپر یہ 2-4 دن کا, 5 دن کا, کہیں 10 دن کا نمازیں جمع ہو جائیں, ان کو تو پڑھ لینا جو دین نہیں چاہتا, تو یہ دین نے ان کو معاف کر دی کہ نمازیں نہیں پڑھیں گے نہ یہ عام کی. البتہ روزے سال میں ایک بار آتے ہیں اور کچھ دنوں کے روزے چھوٹے, اور ان کے لیے پورے 11 مہینے یہ روزے رکھنے کے لیے قضائی دینے کے لیے, تو جتنے روزے ان کے ان حالات کی وجہ سے رہ جائیں اتنے روزے ان کو بعد میں رکھنے ضروری ہوں گے. روزہ دار تھی عورت اور وہ ان حالات میں آ گئی حیض مینسز کی حالت میں, تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے اور بعد میں قضائی دے گی, چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے وہ ان حالات میں آ گئی حیض اور مینسز, حالانکہ پورا دن روزہ رکھا, لیکن اگر اس کو پین وغیرہ فیل ہو رہی ہے اور مینسز نہیں شروع ہوئے تو اپنا روزہ 1 منٹ رہتا ہے وہ پورا کرے گا, اس کا روزہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو حیض اور نفاس شروع ہو چکا ہے, چاہے 1 منٹ افطاری میں رہتا ہے, تو اس کا روزہ خراب ہو چکا ہے. اس کا اجر تو اس کو ملے گا انشاءاللہ اللہ کے ہاں, لیکن یہ روزہ اس کو دوبارہ رکھنا پڑے گا. یا دن کے کسی بھی ٹائم یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ روزہ ان کا ختم ہو جائے, یعنی صبح 10-11 بجے ناپاک ہو گئی تو اس کا روزہ خراب ہو گیا, یا صبح 10-11 بجے وہ پاک ہو جاتی ہے تو غسل وغیرہ کرنے کے بعد اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا, اس دن کا روزہ اس کو بعد میں رکھنا پڑے گا. البتہ اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ گھر میں بچے ہیں, بڑے ہیں, تو ان کے سامنے وہ عام کھاتی پیتی نہ پھرے. اگر فجر سے پہلے وہ پاک ہو گئی اور روزہ رکھنے کے اس کے بعد آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ باقی, تو کیا کرے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتی؟ جی رکھ سکتی. ناپاکی کی حالت میں مرد ہے, احترام کی صورت میں اٹھا ہے, ٹائم تھوڑا ہے, غسل نہیں کر سکتا, تو وہ وضو کرے اور روزہ رکھے, سحری کھائے, سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے غسل کریں. یہاں پر خواتین کے لیے بھی ایک غلطی ہے کہ وہ اس حالت میں انہوں نے سحری کی, اب سحری کرنے کے بعد ان کو غسل کر کے نماز پڑھنی چاہیے تھی, وہ کچن کے سارے کام کر رہی, برتن سمیٹ رہی, کچن سنبھال رہی, فریج کو ٹھیک کر رہی, کرتے کرتے سورج نکل آیا, تو یہ گناہ گار ہے کیونکہ اس نے نماز کی فکر ہی نہیں کی. اور روزے عام مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے افضل کام نماز ہے, اور اس سے مسلمان بھی روزہ بھی رکھا پھر بھی نماز کی ٹینشن نہیں لی, کچن کے پیچھے پڑھ کے نماز ضائع کر دی, تو یہاں پر اس کو گناہ ہوگا. تو بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد فجر سے پہلے غسل کریں
اور فجر کی نماز پڑھیں. یعنی سحری کھانے کے لیے پاک ہونا شرط یا ضروری نہیں ہے، لیکن روزے کی نیت آپ فجر سے پہلے آپ کو کرنی ضروری ہوگی. نفاس والی عورت کو 40 دنوں سے پہلے اگر اس کی بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے تو جتنے دنوں بعد بند ہوئی وہ غسل کرے اور اپنے روزے شروع کرے. یہ لوگوں کے اندر جو کنسپٹ ہے 40 دن پورے کرنے ضروری ہوں گے، اس وقت اگر ناپاک رہتی نہیں، اس کا تعلق بلیڈنگ کے ساتھ ہے. جیسے بلیڈنگ ختم ہو 30 دن 32 دن 35 دن، اس کے بعد وہ فرضی غسل کرے گی اور اپنے روزے رکھنا شروع کر دے گی. استحاضہ جو بیماری کا خون ہوتا ہے، جو منسیز کا حیض یا نفاس کا نہیں ہوتا، اور یہ خواتین کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ، اس کا کلر اور خون ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی یہ اور روزے رکھے گی. یہ جو خون ہے بیماری والا ہے، یہ ناپاکی والا نہیں ہے، روزے رکھے گی. البتہ ہر نماز کے لیے اس کو استنجا کرنا اور وضو کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. اور اسی طرح وہ طواف کرنے سے پہلے حج عمرے کے لیے گئی ہے تو وہ استنجا کر کے غسل کر کے استنجا کر کے وضو کر کے، غسل نہیں ہے اس پر، وہ اپنا طواف وغیرہ کرے گی. یعنی جو استحاضہ والا بیماری والا خون ہے اس میں صرف استنجا ہے اور وضو ہے، اس پر غسل نہیں. البتہ حیض اور نفاس والا جو ہے ہر مہینے جو ان کو بیماری لگتی ہے اور ولادت کے بچے کی ولادت کے بعد جو بیماری ہے 40 دن کی، اس خون کے ختم ہونے کے بعد ان پر غسل کرنا فرض اور واجب ہے. خواتین اپنے سوزر کی وجہ سے اپنے آپ کے اوپر چھپا کر کے رکھیں گی اور مہمانوں یا بچوں کے سامنے وہ عام کھاتے پیتے نہ پھریں تاکہ ان کو ان چیزوں کے پتہ نہ چلے اور اس کو چھپا کے رکھیں. مانے حیض والی گولیاں بعض خواتین استعمال کرتی ہیں کہ یہ ایام میرے بند ہو جائے، رمضان کے بعد میں رکھ لوں گی، تو یہ جائز ہے. لیکن اگر ان گولیوں کی وجہ سے، اور یہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد آپ یہ کھا سکتی ہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ کھانے سے آپ کو نقصان نہیں کیونکہ وہ آپ کی بیماریوں کو سمجھتا ہے ایک مشکل علاج کھلانے کی وجہ سے، اگر وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا تو پھر آپ کھا لیں. لیکن اگر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے، نقصان ہے، پھر آپ کے لیے کھانا جائز نہیں، پھر روزہ چھوڑنا آپ کے لیے افضل ہے اور بعد میں اس کی قضائی دی. اسی طرح وہ عورت جو بچے کو دودھ پلانے والی یا حاملہ ہے، یہ بھی بیماری کا حکم ہے کہ اس کو اپنی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو، بہت مشقت ہے تو افطار کرے اور بعد میں وہ قضائی دے. اگر بچے کا خطرہ ہے یا اس کا دودھ جو ہے وہ کم ہونے یا سوکھ جانے کا خطرہ ہے تب بھی وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضائی دے. حاملہ اور دودھ پلانے والی بیمار کے حکم میں ہے، اور کچھ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ کفارہ بھی دے گی، مگر یہ صحیح بات نہیں، وہ صرف قضائی دے گی، اس پر کفارہ نہیں، کیونکہ یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ کی طرف سے ہے. ایسا بوڑھا یا لا علاج مریض، ایسا بوڑھا جو جوان نہیں ہو سکتا، ظاہری بات ہے، اس کے لیے ضعیف بہت زیادہ ہو چکا ہے، یا ایسی بیماری لگی ہے جو صحیح جس سے نہیں ہو سکتا، تو یہ ان پر روزہ ہی نہیں رکھ ہی نہیں سکتے، نہ بھی رکھ سکتے نہ بعد میں، کیونکہ بعد میں صحیح ہونے کی امید ہی نہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے صبح شام کا 2 ٹائم کا، یا ایک ساتھ پورے مہینے کا راشن دے دیں، یا 30 لوگوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ان کو کھانا کھلا دیں، تو تب ان کے یہ روزوں کا جو کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا. اگر اتنا ضعیف ہے اور پھر غریب بھی بہت زیادہ ہے تو وہ کچھ کھانا ہی نہیں کھلا سکتا، اس کے حالات ہی ایسے بندے پر کفارہ نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ 30 ٹائم کا کھانا یا 30 بندوں کو کھانا کھلا سکتا ہے 3 روزوں کا نہیں، اللہ جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے، ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے. تو اگر اس کو پتا ہے جو ایسا غریب ہے کہ اس کے پاس 30 لوگوں کو یا 30 دنوں کا کھانا کھلانے کے پیسے اور حالات بھی نہیں اور کسی سے لینے والا بھی نہیں ہے اور اپنا سرکل بڑی مشکل سے چل رہا ہے، تو ایسے غریب کے لیے کفارہ بھی نہیں. ایسا بوڑھا ضعیف جس کی عقل کام نہیں کرتی، کبھی اس کا دماغ ٹھیک ہوتا ہے کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو اس پر نہ روزہ ہے نہ کفارہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. البتہ اس کے گھر والے اگر چاہیں تو اس کی طرف سے کفارہ ادا کر سکتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، گھر والے سمجھتے ہیں اور ٹھیک ہے. لیکن ذاتی طور پر جو بندہ جس کی عقل کبھی ٹھیک ہے کبھی نہیں، تو اس پر ذاتی طور پر کوئی کفارہ نہیں. اگر بندہ بے ہوش ہوتا ہے، کبھی ہوش کبھی بے ہوش والا ایسی کنڈیشن ہے، تو جب وہ ہوش کے دنوں میں ہو، زیادہ سے پہلے ہوش میں ہے تو روزہ رکھے گا، اور جتنے دنوں وہ بے ہوش رہتا ہے اتنے دنوں کے روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں قضائی دے جب وہ ٹھیک ہو جائے.
اگر کسی کو بچانے کے لیے روزہ توڑنا پڑ جائے، مثلا تو بندہ ڈوب رہا تھا اور آپ تیراکی جانتے ہیں، آپ نے چھلانگ لگا دی، اس کے بچاتے بچاتے آپ کا پانی منہ میں چلا گیا اور آپ روزہ توڑ لیتے ہیں، تو اس بار انشاءاللہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں اس کی قضائی دے گا، کفارہ نہیں۔ اسی طرح کسی کو اچانک بلڈ دینا پڑ گیا، اور بلڈ جو چیکنگ کے لیے آگے مسائل آئیں گے کن کن چیزوں پر مختصر طریقے سے آپ کا روزہ صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا۔ جو ہم صحت کے لیے خون چیک اپ کے لیے خون نکالتے ہیں چھوٹا موٹا، یا شوگر چیک کرنے کے لیے، اس پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ ایک زیادہ مقدار، جس طرح ہمارے یہاں 300-400 گرام یا 100 گرام خون نکالتے ہیں ایک بوتل میں، یہ خون دینے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، یہ دینا پڑ گیا ہے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، ایمرجنسی ہے، اس کی جان پہ جانا زیادہ ضروری ہے، تو پھر آپ بعد میں اس کی قضائی دیں گے رمضان کے بعد، اس پر کفارہ نہیں۔ انسان کو ایسی بھوک اور ایسی پیاس لگ جائے کہ صبر ہی نہیں ہو پا رہا، اللہ جانتا ہے۔ اور یہ بچپن میں تھے ہم، بہت زیادہ گرمی تھی، مجھے یاد ہے 26 یا 27واں روزہ تھا، اصل کے ٹائم حالت غیر ہو گئی میری، میں اپنی بات کر رہا ہوں، والد صاحب نے گھر والوں نے بڑا کہا افطار کرو، یعنی 4 بجے میں لیٹ رہا ہوں، دائیں بائیں ہو رہا ہوں، بہت زیادہ گرمی تھی ان دنوں میں، بالکل چھوٹا تھا میں، شاید 7-8 سال کا، تو ایسی حالت بندے کی ہو گئی کہ برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ اور کیوں کہ یہ میرے ساتھ ہوا، میں اس وقت ہوش میں تھا، بچپن میں مجھے یاد ہے کہ بہت ہی زیادہ بری حالت ہو گئی، باقی سارے روزے تھے لیکن وہ چھڑایا نہیں مغرب تک، لیکن مغرب تک طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے اور یہ انسان جانتا ہے تو پھر وہ روزہ اس دن کا، اگر ایسی کنڈیشن پیش آ گئی ہے تو روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضائی دے، کیونکہ وہ عام پیاس یا بھوک نہیں، انسان کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی، اور بعض علاقوں میں گرمی یا کام کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ایسا ہو جائے، کبھی کبھار ہوتا ہے، روز نہیں ہو سکتا، تو یہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ وہ پورے مہینے کے روزے چھوڑاتا رہے، کہ قاری صاحب نے بیان کر دیا وہ خیر بعد میں سردیاں آئیں گی روزے رکھ لے گا، تو ایسا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بندہ جانتا ہے کہ وہ ہیلا بہانہ کر رہا ہے یا نہیں۔ جس کو مجبور کر کے روزہ کروا دیا جائے گن پک کی نوک پر، یا آپ ظالم یا کافر حکمران یا پولیس کے اندر آ گئے، ان کو پتا ہے مسلمان ہے، جیسے انڈیا میں وہ کہیں گے روزہ توڑو گے کھاؤ گے، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اور مار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ اپنا روزہ توڑیں، اس پر کفارہ نہیں ہے، یعنی وہ کھلانے پلانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، کھا پی لیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ نہیں توڑنا چاہ رہے تھے، مجبوری ہے، تو یہاں پر آپ روزہ توڑ دیں، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ آسانی کر دے پھر بعد میں آپ روزہ رکھیں۔ آخری چیز ہے کہ سویا ہوا ہے انسان یا نیند میں ہے تو وہ کچھ کھا بھی لے، سویا ہوا تو یاد ہی نہیں رات ہے کہ دن ہے، جیسے آج کل بند کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا، توجہ ہی نہیں، یا نیند میں ہے تو اس نے فوراً کچھ کھانا پینا کر دیا ہے، یا بوڑھے کس نے کھا بھی لیا ہے تو اپنا روزہ پورا کرے، اس کا روزہ خراب نہیں ہوا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دو چیزیں ہیں جن پر کفارہ ہے، یہ خلاصہ ہے۔ ایک، اس بندے نے دن بھی جمع کیا، مرد و زن ملے اس بندے کے لیے، اور اس کو پتا میں روزے کی حالت میں ہوں، اس بندے کے لیے 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھے رمضان کے بعد۔ فمن 28ویں پارے کے شروع میں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا شہرین متتابعین، اگر 60 دنوں کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یہ کفارہ ہے۔ اور جو روزہ رکھ نہیں سکتا، بیمار ہے یا بوڑھا ہے جس کے صحیح ہونے کی امید نہیں، تو یہ بھی کفارہ دے گا جتنے اسے روزے چھوڑے ہیں۔ البتہ احترام کی صورت میں کفارہ نہیں، صرف بعد میں اس روزے کو اپنا پورا کرے گا، نہ اس پر قضائی ہے نہ اس پر کفارہ ہے۔ البتہ جو شہوت سے اپنے آپ سے مزہ لے کر کے اپنی منی کو نکالے، مشتری وغیرہ کرے، تو اس پر قضائی ہے، اور وہ توبہ کرے، کبیرہ گناہ کیا ہے، اور آئندہ ایسا کام نہ کرے، رمضان کے بعد اس کی قضائی دے۔ یہ جن آزار والے لوگ تھے روزے کے کچھ مسائل، ان کو ایک مجلس کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور روزے کی، اور روزے کا اپنے اللہ کے ساتھ، بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور روزے کے مسائل کو سامنے رکھ کر کے اس تعلق کو مضبوط فروغ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔